أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الفاظ کے معنی لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح گناہ، ان تبتغوا کہ تم چاہو، فضلا فضل، من ربکم اپنے رب سے، فَإِذَا پس جب، افضتم واپس پلٹو تم، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور اسی کا ذکر کرو، کما جیسا کہ، ہداکم تمہیں اس نے ہدایت دی، وَإِن كُنتُمْ اور اگرچہ تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہوں میں سے، ثم پھر، افیدوا واپس پلٹو، من حیث جیسا کہ، افاض الناس واپس پلٹے، الناس لوگ، واستغفروا اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ حج کے بیان میں یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198، اور یہ حج کا بیان جاری ہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں جو ہم نے کل پڑھی، وباللہ تعالی التوفیق، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو حج میں جو انسان اپنے اوپر حج فرض کر لیتا ہے تو اس میں پھر نہ بے حیائی کی باتیں، نہ نافرمانی کی، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ کے علم میں ہے، اور تم زیادہ راہ اختیار کرو، اور بہترین زیادہ راہ التقوی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ
اللہ سے ڈرتے رہو اور زیادہ راہ بھی اختیار کرو۔ تو اس میں پھر اس وہم کا بھی علاج کر دیا کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اب حج میں خرید و فروخت اور تجارت کی ممانعت ہے، اور یہ خیال ان کو اس لیے آیا کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے ساتھ ہی بازار لگتے تھے، جو سوق عکاظ بہت مشہور تھا ان کا انہی دنوں میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خیال کا ازالہ اس طرح کیا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل چاہو۔ اللہ کا فضل یعنی تجارت، خرید و فروخت، مال کمانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل کہا ہے اور اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، فضلا من ربکم۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زاد راہ لینے کی تلقین کی اپنے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ لوگوں سے مانگتے پھرو، بلکہ اپنے ساتھ اتنے پیسے تمہارے پاس ہونے چاہیے کہ جو تمہارا وہاں پہ گزارا ہو سکے اور تم اپنے ایام گزار سکو اور لوگوں کے محتاج نہ رہو، تو ساتھ ہی تجارت کرنے کی بھی اجازت دی کہ اگر حج میں آپ ساتھ ساتھ تجارت بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ بات مد نظر رکھے کہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ نہ ہو کہ تجارت کا غلبہ ایسا ہو جائے کہ عبادت بھول ہی جائے۔ تو اس میں یہ بھی بات مد نظر رہے کہ حج اس میں زیادہ آپ کی مشغولیت رہے، ذکر میں زیادہ مشغولیت رہے، تجارت میں آپ حسب ضرورت آپ اپنی تجارت بھی کر لیں ساتھ، جو آپ کو حج کے جو آپ کا اصل فریضہ ہے اس سے مشغول نہ کریں۔ تو کسب حلال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ حرام، تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم واپس پلٹو عرفات سے۔ تو یہ عرفات کا وقوف رکن اعظم ہے، تو یہاں پہ اس کا ذکر ہوا اسی ترتیب کے ساتھ کہ جب تم عرفات سے پلٹو، تو یہاں جو قریش مکہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کو تو عرفات تک جانا لازمی ہے، لیکن ہم قریشی ہیں لہذا ہمارا عرفات تک جانا ضروری نہیں ہے، وہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر کیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو عرفات سے پلٹنا تبھی ہوگا جب ادھر وقوف ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے الحج یوم عرفہ، تو یوم عرفہ کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حج عرفہ کا وقوف ہی ہے۔ تو حج کے جو مناسک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا منی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو اس میں اگر حاجی گیا ہے حج تمتع کیا ہے تو وہ اپنے وطن سے جاتا ہے، میقات سے پہلے احرام باندھتا ہے اور پھر بیت اللہ کا طواف کر کے 2 رکعت طواف کی ادا کرتا ہے مقام ابراہیم کے پاس۔ اگر وہاں جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں جہاں بھی اسے جگہ ملے وہاں وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے، سعی کرنے کے بعد وہ حلق کر کے اپنا احرام کھول دے،
پھر اس کے بعد جب 8 تاریخ آتی ہے یہ عمرہ اس کا مکمل ہو گیا، احرام کھول لیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جب 8 ذی الحج آتی ہے تو وہ یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ 8 تاریخ کو جہاں اس کا گھر تھا، جہاں اس کو جگہ ملی رہنے کی، مکہ میں جو ہوٹل تھا، وہیں سے اپنا احرام باندھے، اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لے، خوشبو لگا لے، اور احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہو جائے، اور پھر منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں پڑھے قصر کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کے منا میں، یا اس سے پہلے بھی اگر جانا چاہے تو پھر وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائے، اور تلبیہ زبان پر رہے، اللہ کا ذکر زبان پر رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جتنا تلبیہ پڑھے گا اتنا ہی اس کے حج کی، اتنی ہی زیادہ اس کے اجر و ثواب ہوگا، کہ وہ بہترین ذکر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بتایا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تلبیہ کہتے ہوئے وہ منا سے عرفات کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور پھر عرفات میں وقوف عرفہ ہے وہ 9 ذی الحج کو غروب آفتاب تک۔ تو وہاں اس وقوف کے دوران وہاں پہ عرفات میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، اگر اس کو میسر ہو تو مسجد میں جا کے خطبہ سن لے، اگر نہیں تو جہاں اس کا خیمہ ہے وہیں پہ وقوف کرے، اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کے ساتھ ادا کرے گا، اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا، دعائیں کرے گا۔ اور بہترین دعا یوم عرفہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا یوم عرفہ ہے، سارا دن مانگتا رہے، اللہ سے جو دعائیں مانگنی ہے مانگتا رہے، اس دعا کو زیادہ کثرت سے پڑھے، اور پھر جب سورج غروب ہو جائے تو وہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، وہاں سے نکلنا ہے، اور مغرب اور عشاء آ کے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں آ کے ادا کرنی ہے، اور دونوں نمازیں اکٹھی جمع قصر کر کے، جمعاً و قصر۔ مغرب کے 3 فرض پڑے گا، اس کے بعد عشاء کے 2 فرض پڑے گا قصر کے ساتھ، اور پھر رات کا قیام وہاں پہ مبیت ہے، یعنی رات وہاں مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، آرام کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، فجر تک وہیں رہنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر جب روشنی خوب ہو جائے، طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑنا ہے منا کی طرف، اور منا میں آج 10 تاریخ ہو گئی، 10 ذی الحج کی، یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ یہ دن حجاج کرام نے بہت سے کام کرنے ہیں، مزدلفہ سے تلبیہ پڑھتے ہوئے منا میں آئے، اور آج صرف جمرۃ العقبہ کو مارنی ہے، کینکریاں جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو کینکریاں مارنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، ایک ایک کینکری، ایک ہی دفعہ نہیں ساری مار دینے، اگر ایک ہی دفعہ مارے گا تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، 7 کینکریاں مار کے
اور وہ کینکریاں اس طرح مارنی ہے کہ بیت اللہ بائیں ہاتھ پہ ہو اور اس کا چہرہ ادھر ہو، اور 7 کینکریاں مارنے کے بعد پھر اس نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حلق کرنا ہے، حلق کرنے کے بعد احرام کھولنا ہے، احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اور پھر واپس رات کو منا میں آ کے مبیت کرنی ہے۔ اور اس طرح پھر اگلے روز منا میں قیام کرے گا۔ یہ اب 11 تاریخ ہو گئی ذی الحج کی۔ وہیں پہ ظہر کی نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھے گا، اور جب ظہر کی نماز ہوگی وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال کے بعد ظہر کی نماز ادا کر کے پھر وقت ہے کینکریاں مارنے کا۔ پھر آج 11 تاریخ کو تینوں جمرات کو کینکریاں مارے گا، اولا کو، وسطیٰ کو اور عقبہ کو۔ تو وہاں یہ نہیں کہ وہاں پہ شیطان ہے کہ جس کو ہم مار رہے ہیں، یہ رمز ہے، رمز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے یہ عزم کرنا ہے کہ زندگی میں جب بھی شیطان ہمیں بہکائے گا تو ہم اسے اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، جیسے آج اس کو کینکری مار رہے ہیں، اسی طرح ہم اس کو دھتکاریں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ یہ رمز ہے ایک۔ کچھ لوگ جہالت میں وہاں پہ جوتے مارنے شروع ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی شیطان ہے۔ وہ شیطان نہیں ہے، وہ جمرات ہیں۔ اور جمرہ جو ہے نا وہ کینکر کو کہتے ہیں، کینکری، اور اس کی جمع جمرات ہے، یعنی کینکریاں۔ یہاں چونکہ وہاں پہ کینکریاں ماری جاتی ہیں اس لیے ان کو جمرات کہا جاتا ہے۔ اور الاولا، چونکہ جب ادھر مزدلفہ سے آئے تو پہلے جمرہ الاولا آتا ہے، اس لیے اس کو اولا کہا گیا کہ پہلا جمرہ۔ دوسرا درمیان میں آتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا جمرۃ الوسطیٰ۔ اور جمرۃ العقبہ وہ پہاڑی تھی، ایک عقبہ گھاٹی، اس کے ساتھ ہی تھا، اس لیے اس کو جمرۃ العقبہ کہا گیا۔ یہ ان کی اسماء اس لیے تھی۔ تو جب آپ نے 11 تاریخ کو کینکریاں مارنی ہیں تو پھر آپ نے الاولا کو مار کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، وسطیٰ کو بھی مار کے 7 کینکریاں دعا کرنے ہیں، اور عقبہ کو مار کر پھر دعا نہیں کرنی، اور پھر واپس اپنے قیام گاہ میں، اپنے خیمے میں، منا میں رات گزارنی ہے۔ پھر اسی طرح اگلے روز ایام التشریق، اس میں قربانیاں بھی کرنی ہیں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے دن ایام التشریق کے قربانی کے دن بھی ہیں، اور جمرات کو کینکریاں مارنے کی بھی دن ہے۔ 12 تاریخ کو بھی کینکریاں مارنے، اور اگر کوئی جلدی آنا چاہتا ہے تو 12 تاریخ کو کینکریاں مار کے وہ واپس آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی 13 کو بھی ٹھہرنا چاہتا ہے تو زوال کے بعد کینکریاں مار کے وہ 13 کے بعد آ جائے، اور پھر آخری اس کے اوپر طواف افاضہ رہ جاتا ہے، اس کے بعد حج اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج کی ترتیب ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ اس آیت میں آئی ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس پلٹو عرفات سے۔ تو افضتم جو ہے نا لفظ افاضہ اسی سے لفظ ہے۔ افاضہ جو ہے نا افاضہ کا مصدر ہے، اور افاضہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی برتن کے پانی سے بھر دیا جائے اور اس سے نکلنا شروع ہو جائے بھرنے کے بعد حتیٰ کہ وہ خالی ہو جائے، تو اس لیے افاضہ کہا گیا، کیونکہ پہلے میدان بھرا ہے عرفات کا، اب وہ خالی ہو گیا ہے، ایسے جیسے برتن خالی ہو گئے، تو اس لیے افاضہ کہا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس پلٹو عرفات سے۔ یہ اس کا بامعنی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی وقوف عرفات کے بعد آپ نے
مزدلفہ میں آنا ہے عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس۔ عرفات کے ساتھ حرام نہیں آیا اس لیے کہ عرفات حرم سے باہر ہے، اور مشعر الحرام کے ساتھ آیا کیونکہ المشعر جو ہے وہ حرم میں داخل ہے، جو مزدلفہ جو ہے وہ حرم میں داخل ہے، اس لیے المشعر الحرام آیا۔ وَاذْكُرُوا، اور اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، ان کنتم من قبلہ، اگرچہ تھے تم اس سے پہلے، لمن الضالین، گمراہوں میں سے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج ادا کریں، اللہ ہمیں بار بار لے جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔